السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، اسلام آباد میں مذہبی تنظیموں کے 20 روز سے جاری دھرنے کو ختم کرنے کے لیے بلاخر آج انتظامیہ نے ایک آپریشن کیا. آپریشن بظاہر ناکام ہو گیا اور جو پالیسی تھی آپریشن کی وہ بیک فائر کر گئی. نتیجے میں پورے ملک میں ایک بدامنی کی ایک فضا دیکھی، جلاؤ گھیراؤ دیکھا، اور اس کے علاوہ آج ایک لاک ڈاؤن کی سی کیفیت پورے ملک میں نظر آئی عملاً. اور اس کے علاوہ آپریشن جو ہے وہ روک دیا گیا، یہ آپریشن کامیاب نہ ہو سکا. اور جو دھرنے کے شرکا تھے انہوں نے دوبارہ سے فیض آباد انٹرچینج کا کنٹرول بھی سنبھال لیا، اور اسی طرح سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے جس طرح سے اس آپریشن سے پہلے موجود تھے فیض آباد کے انٹرچینج پر. اور مظاہرین نے آج نہ صرف پتھراؤ کیا پولیس اہلکاروں پر واپس جوابی کارروائی کی، بلکہ انہوں نے کئی نون لیگی رہنماؤں کے گھروں پر حملہ بھی کیا. چودھری نثار علی خان کے گھر پر دعویٰ بول دیا، اس کے علاوہ وزیر قانون کی حویلی پر دعویٰ بول دیا گیا، اور زخمی کیا گیا نون لیگ کے ایم این اے میاں جاوید لطیف کو پرتشدد مظاہرین کی جانب سے زخمی کیا گیا. اور اس کے علاوہ اب صورتحال جو ہے کیا دوبارہ سے مذاکرات کی طرف جائے گی، جس طرح سے احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا آپشن ابھی بھی موجود ہے، اور یا پھر اب صورتحال وزیر قانون کے استعفے کی طرف جاتی ہے. ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر عالم خان صاحب، سابق آئی جی اسلام آباد ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مشرف زیدی صاحب، تجزیہ کار ہیں. اور کراچی سے میں جوائن کریں مبشر زیدی صاحب، تجزیہ کار اور ڈان نیوز کے پروگرام ذرا ہٹ کے اینکر پرسن ہیں. اور کچھ دیر میں ہمارے ساتھ سینیٹر عبدالقیوم صاحب بھی موجود ہوں گے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. مشرف زیدی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. احسن اقبال صاحب تو کہتے رہے کہ دھرنا ایک سازش ہے، اور آج اسی سازش کا قلع کما کرنے کے لیے اسٹیٹ کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک آپریشن کیا گیا، لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا. تو کیوں اسٹیٹ اپنی ریٹ نہ تو مذاکرات کے ذریعے اسٹیبلش کر سکی، نہ ہی آپریشن کے ذریعے؟ دیکھیے سمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی ایک بہت حساس وقت ہے. جتنے بھی میں سمجھتا ہوں شعور والے دانش مندی پسند لوگ ہیں، ان کو اس وقت یہ فکر کم ہوگی کہ غلطی اس وقت سویلین حکومت کی ہے، احسن اقبال صاحب کی ہے، غلطی ججوں کی ہے، غلطی فوج کی ہے، جس کی بھی غلطی ہے. اور غلطی تو بہت صاف ظاہر ہے کہ اگر غلطی کا ہم پیمانہ دیکھیں تو جو شور مچا رہا ہے، اگر ہم شور کا تعین کرنے کی کوشش کریں تو جو شور مچا رہا ہوتا ہے سب سے بھاری ذمہ داری تو انہی پر عائد ہوتی ہے. اگر کسی نے ایک چوک پر قبضہ کیا ہوا ہے تو اس میں ذمہ داری جو ہے وہ انہی کی ہے جنہوں نے چوک پر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک ریاست اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا جاننا چاہیے اس کو کہ کس طرح کی جائے، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ اسٹیٹ جب اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ اسٹیٹ ایک منظم جو ہے اس کی حیثیت ایک منظم اسٹیٹ کی نہیں ہے. ایک بکھرا ہوا، اپنے آپ سے لڑتا ہوا، اپنے آپ سے جھگڑتا ہوا، اپنے آپ سے ناراض، ایک احساس کمتری کا شکار، یہ اسٹیٹ ہے پاکستان کی. یہ تو کمال ہے اس معاشرے کی اور پاکستانی عوام کا کمال کہ 70 سال میں باوجود اس کے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس حد تک جو ہے کمزور ہو چکا ہے. اس ملک میں اس نوعیت کی افراتفری نہیں مچی آج تک جس کا آج ہمیں مناظر دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ شاید اس سمت میں چیزیں جا رہی ہیں. تو اسٹیٹ کی ریٹ بالکل نہیں اسٹیبلش کر سکتے، تھوڑے سے حالات خراب ہوئے ہیں، تھوڑے سے حالات خراب ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھ لیا کہ کتنی زیادہ کیپیبل ہیں ہماری جو سیکیورٹی. کیپیبلٹی کی بات نہیں ہے، میں اس میں یہ تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ ٹھیک طرح سے یہ کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ منظمت کا ایشو ہے. اگر اسٹیٹ منظم نہیں ہوگی اور ایک دوسرے سے اہم ادارے جو ہیں وہ ناراض اور روٹھے ہوئے بیٹھے ہوں گے تو پھر اسٹیٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر سکتی. اسٹیٹ کا ریٹ اسٹیبلش تب ہو سکتا ہے جب سب کو پتا ہو کہ ساری کی ساری قوتیں ایک پیج پر ایک مکے کے طور پہ. یہ 5 انگلیاں ہیں نا، یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ والی انگلی جو ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ پھر یہ آئیں گے اور یہ اس کو جو ہے گرا دیں گے. تو اسٹیٹ جو ہے اس کے جتنے بھی ادارے ہیں، جوڈیشری ہو، میڈیا ہو، پارلیمنٹ ہو، ایگزیکٹو ہو اور فوج ہو، ان سب کو منظم پھر جو ہے اسٹیٹ سے خوف ہوگا
شاید کچھ خوف خدا بھی پھر ہوگا اور شاید پھر وہ ریٹ اسٹیبلش ہو سکے گی. لیکن اگر اسٹیٹ جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے, یہ تو پھر بھی ایک ہاتھ الگ الگ اپنے طور پر مختلف کریں گے, بالکل یوں اٹس strewn asunder as it is right now, تو پھر آپ کو یہی ملے گا جو آج مناظر ہمیں ملے. صحیح. طاہر احمد صاحب جو بات کر رہے ہیں مشرف زید صاحب آرگنائز ہونے کی, آج کا جو آپریشن تھا جو ہم نے دیکھا بظاہر وہ ناکام ہو گیا, اس کے بعد آپریشن روک بھی دیا گیا, تو اس کی ناکامی کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ تیاری نہیں تھی, کوارڈینیشن نہیں تھا جو مختلف اس میں ادارے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, یا پھر کوئی اور وجوہات ہیں آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ جہاں ہمارے دوسرے ملک کے ادارے انحطاط کا شکار ہیں وہاں پولیس میں بھی اس طرح کی خامیاں ہیں. اس کے علاوہ پولیس کو آرگنائز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, ایک باقاعدہ طور پر اس قسم کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے اسے تیار نہیں کیا گیا. ہم اس سے پہلے 2014 میں بھی دیکھ چکے ہیں, اس وقت بھی یہی کیفیت ہوئی تھی اور اس سے بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ صرف سیاستدان یا سیاسی حکومت ہی ذمہ دار نہیں ہے, اس میں ہمارے پولیس کے آفیسرز, ہماری بیوروکریسی برابر کی ذمہ دار ہے, جو صرف اپنی اچھی پوسٹیں تو لے لیتی ہے لیکن وہ اداروں کو یا پولیس کو منظم نہیں کر پائی. اینٹی رائٹ فورس, اب پولیس کے وہی جوان جو تھانوں میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, اینٹی رائٹ ایک اسپیشل سبجیکٹ. سر یہ تو ایک جنرل فنامنا ہو گیا. آج کے آپریشن کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو لوپ ہولز آپ کو کہاں نظر آئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس نے ابتدا میں آج کافی ہمت دکھائی, اور یہ پولیس تھکی ہوئی پولیس تھی. یہ پولیس وہ تھی جو گزشتہ 20 دن سے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہی ہے, اور بعض اوقات 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی اسے 20 دن سے ڈیوٹی کر رہی ہے, اور بعض اوقات 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد اس کو پھر روک لیا جاتا ہے کہ اچھا ابھی ٹھہر جائے, شاید آج آپریشن ہو جائے. تو جو جوان 14 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا, بالکل, اور وہ اس موسمی کیفیت میں کرے گا, اور اس کو کوئی بیک اپ بھی نہیں کرے گا, کوئی اس کے جو سینئرز ہیں وہ اس کے پاس آ کر کھڑے بھی نہیں ہوں گے. یعنی آئی جی اسلام آباد خالد خٹک صاحب, میں دعوے سے کہتا ہوں ایک مرتبہ بھی اپنے جوانوں کے پاس جا کے 20 دن میں نہیں کھڑے ہوئے, اور آج بھی وہ کہیں نظر نہیں آئے. تو جب یہ ایسی کیفیت ہوگی, آفیسر خود آگے بڑھ کر لیڈ نہیں کریں گے, تو پھر فورس کے ساتھ ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں مطلوبہ نتائج دے پائے گی. شروع میں پولیس نے کافی ہمت دکھائی, ایسی کیفیت نہیں تھی. اور جہاں تک اپنے کوارڈینیشن کی بات کی کہ جب پولیس ہوگی, پنجاب کی پولیس ہوگی, اسلام آباد کی پولیس ہوگی, ایف سی ہوگی, رینجر ہوگی, تو جب اس طرح کی فورسز ہوتی ہیں تو پھر تیاری کے لیے زیادہ ہمیں آپس میں کوارڈینیشن کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے, اور 20 دن کافی تھے, ان میں تیاری کی جا سکتی تھی. میں جو جنرلی جو میں نے آبزرو کیا میڈیا چینلز کو دیکھ کے, وہ یہ کہ مجھے باقاعدہ فورس میں ڈسپلن اس طرح کا نظر نہیں آیا کہ ایک پلٹون ہے تو باقاعدہ وہ اس کے الگ سے شناخت ہو, وہ کمانڈر کے ساتھ کٹھے اٹیک کرے, کٹھے ریٹریٹ کرے, بلکہ آپس میں ملگامیٹ سارے ہو گئے, کوئی پتہ نہیں کہ کس کو حکم دینا ہے, کہاں سے حکم آنا ہے. اس طرح کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو عموماً ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں اور اس کا خمیازہ بھی بھگت چکے ہیں. اور آج کے 2014 میں بھی ایسا ہوا تھا. میں بعد میں جب 2014 میں یہاں آئی جی ہوا, جب انتہائی سنگین حالات تھے, تو 30 اور 31 اگست 2014 کی رات پولیس کامیاب ہو گئی تھی مظاہرین کو بھگانے کے لیے. بالکل صحیح. لیکن پھر آج کی طرح پوری فورس کو جھونک دیا گیا تھا, پیچھے کوئی اور فورس تھی نہیں, اور وہ فورس لڑ کے تھک گئی تھی, ٹیئر گیس برداشت کر کے. بالکل. اب مظاہرین جو آج کے مظاہرین بھی ہیں یہ بہت چارج تھے, بالکل, ان کا جذبہ ولولہ بہت زیادہ بڑا ہوا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ناکامی دیکھنی پڑی. صحیح. مبشر صاحب, جو صورتحال آپ نے سارا دن دیکھی, اس سے پہلے بھی مذاکرات ناکام ہوئے, پھر آپریشن ہوا جو کہ ناکام ہو گیا, روک دیا گیا, بیک فائر کر گئی ساری اسٹریٹجی. آرمی چیف وزیر اعظم کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا پرامن حل نکالا جائے, تو کیا اس ٹیلی فون کو یہ سمجھا جائے, ان کے میسج کو یہ سمجھا جائے کہ فوج کی جانب سے سول حکومت کی جو حکمت عملی تھی اس کی ریجیکشن سمجھا جائے؟ دیکھیے, بالکل ایسے ہی سمجھا جائے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کوئی اچھا میسج ہے یہ حکومت کے لیے. حکومت جب اس آپریشن میں گئی تو مجھے تو بالکل تعجب نہیں ہوا, کیونکہ جس ہچکچاہٹ کا وہ شکار تھی
उन्होंने कैटेगोरिकली अनाउंस भी नहीं किया। ये ऑपरेशन टिकर्स के ज़रिए या फीलर्स के ज़रिए बताया गया कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जो एहसन इकबाल साहब है। वजह उसकी आपको भी पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी खासा उनको झाड़ा कि जनाब आपने ऑपरेशन करना है। तो अदालत का नोटिस मिला हुआ था कल। जी, तो जब वो गए ऑपरेशन में तो ये उनके बैक ऑफ माइंड में ये बात थी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर यहाँ पर एक दो लाशें गिर गईं तो सियासी तौर पर उनके लिए जो है मसला होगा। और यही हिचकिचाहट जब हुकूमत जब फ़ैसला साज़ों से नीचे पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों तक पहुँचती है तो उन बेचारों को भी अगर ये कहा जाए कि कुछ भी हो जाए आपने जो है कोई ऐसा तशद्दुद नहीं करना। तशद्दुद से मुराद ये है कि सख्ती से नहीं रोकना कि किसी की जान चली जाए और चली गई तो आप ज़िम्मेदार होंगे। तो मुझे बताएं कौन सी फिर फोर्स है जो लड़ पाएगी इन मुजाहिरीन के साथ। दूसरा, रही सही कमर जो है वो DGISPR साहब के ट्वीट ने तोड़ दी जिसमें ये कहा गया जैसे आपने फरमाया। तो मुझे तो यही लगा मैसेज यही था कि जनाब इन पे तशद्दुद ना करें या इनको सख्ती से ना रोकें। तो फिर तो उसके बाद ठीक है, फिर सही किया हुकूमत ने। मेरे ख्याल में अब ये दोबारा अदालत के पास जाएंगे और कहेंगे जनाब हमने ऑपरेशन कर लिया, अब आप बताइए आगे क्या करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते और हमें था कि ये यहाँ लाश वाश नहीं गिर जाएगी। तो मेरे ख्याल में बहुत कन्फ्यूजन है जिसकी तरफ मुशर्रफ मेरे भाई ने बहुत तफसील से आपको बता दिया कि जब रियासत के तमाम इदारे किसी चीज़ के ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे तो इसी तरह का हमें नतीजा देखने को मिलेगा। और इस ऑपरेशन की आप अगर इसे नाकामी कहना चाहते हैं तो कह लें। मेरा ये ख्याल है कि कम अज़ कम वो मकसद हल नहीं हुआ प्रोटेस्टर्स का जो वो चाह रहे थे कि दो चार लोग इसमें खुदा न करे मर जाएं और हुकूमत के लिए मुश्किल पेश हो। तो हुकूमत ने उस बात में तो कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन जिसकी वजह ऑब्वियस ये हिचकिचाहट थी। लेकिन अब आइंदा क्या होगा, मेरी भी बात हुई सही नून लीग के कुछ लोगों से, वो भी तजब्जुब का शिकार है इस ट्वीट के ऊपर जो आर्मी चीफ साहब का बयान आया है कि इसका मतलब क्या है। इसकी दो इंटरप्रिटेशंस हैं। एक मतलब ये है कि जी आप उन्हें हाथ नहीं लगाएंगे, तो अब अगर ये आप इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं तो फिर ऑपरेशन कैसे हो सकता है। मेरा ये ख्याल था कि शायद आर्मी चीफ साहब अपनी सपोर्ट का इजहार करेंगे हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, और कहेंगे कि जनाब आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी ये तो नहीं है कि ऑपरेशन जो है प्लानिंग स्टेज पे था, ये इम्प्लीमेंट हो रहा था। ऐसे मौके पे अगर आप जो है दूसरे इदारे के सरबराह आपको ये कहते हैं कि जी तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, आप तशद्दुद ना करें, और ये तो मेरे ख्याल में दूसरा फ़ोन फिर उन्हें खादिम रिजवी साहब को भी कर लेना चाहिए था। दोनों फरीक़ैन को अगर वो कह रहे हैं तो दूसरे उन्हें भी बता दे। तो मेरे ख्याल में बहुत ही मिस हैंडल हुआ है और ये वही शाखसाना है जिसकी तरह मुशर्रफ ज़ैदी ने शुरू में इशारा किया है। सही, अब क्या होगा मुस्तकबिल इस सारी सूरत हाल का। ऑपरेशन और मुज़ाकरात दरमियान फंसी हुकूमत के पास अब ऑप्शंस क्या हैं, इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, अब आगे क्या होगा? हुकूमत ने मुज़ाकरात में पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मुतालबा बड़ा स्ट्रेट था कि वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा आना चाहिए, जो कि हुकूमत ने कहा नहीं आएगा। और ऑपरेशन हुआ, वो भी आपने देखा नाकाम हुआ। पूरे मुल्क में एक तरह की हमने देखी, पूरा मुल्क लॉकडाउन हो गया। अब हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं क्या है? क्या वाकई अब वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा ही आखिरी ऑप्शन रह गया है? गो क्या वो कह रहे हैं पूरी काबीना इस्तीफ़ा दे? जी, सुनने में तो यही आया है कि वो कहते हैं अब एक वज़ीर नहीं, अब जो है पूरी हुकूमत जो है वो उसको फारिग होना चाहिए, और ऐन मुमकिन है वो इस्तीफ़ा दे दें। हुकूमत जिस तरह बाकी मतलब माशरे में एक कोई नई चीज़ नहीं होगी कि कोई कहने के बाद उससे मुकर जाए। सियासत में ख़ास तौर पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो मेरा ख्याल है हमेशा होनी चाहिए। जो मैं समझता हूँ हुकूमत का जो डट जाना है वो उसको प्रिंसिपल्स की बेसिस पे एक उसूली उसका शायद मौक़िफ़ है कि भाई हम किसी के ऑब्जेक्शन पे एक वज़ीर को फारिग नहीं किया जा सकता। लेकिन वज़ीर सिर्फ फारिग तो नहीं किए जाते, वज़ीर ख़ुद भी जा सकते हैं। वज़ीर अपना मतलब वो पेश कर सकते हैं एक सैक्रिफाइस के तौर पे कि ये इशू जो है हल हो जाए। लेकिन समझ ये एक्चुअली इससे कहीं बड़ा इशू है। आपने क्योंकि सवाल पूछा कि आगे क्या होगा, तो आगे वही होगा जो अभी तक होता रहा है, क्योंकि जब तक
پاکستان کی لیڈرشپ میں وہ کلیئرٹی نہیں ہوگی جو ایک مضبوط منظم ریاست میں ہونی چاہیے، تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اتنی پرانی تو واقعہ نہیں ہے جو دھرنا ہوا تھا، بالکل، اور ایک طرح سے اس کو شاک کر دینا چاہیے تھا ہمارے سسٹم کو. اس میں بہت سارے ایسی چیزیں تھیں، اور کچھ جس طرح اس پروٹیسٹ میں بھی جو دھرنا ہے، اس میں بنیادی جو موقف ہے اس سے تو کوئی پاکستانی، کوئی دنیا میں کوئی، اس سے میں تو مسلمان تو دور کی بات ہے، کوئی انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ ڈیبیٹ کرنا، یا وہ کوئی مطلب کوئی معقول شخص کہیں بھی اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرے گا. آپریشن ہو سکتا ہے کہ نہیں، چانسز ہیں یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں، اب یہ ایک دھرنا تو رہا نہیں کہ صرف فیض آباد میں بیٹھا ہے، اب اسلام آباد میں بیٹھا ہے، لاہور میں کوئی 7-8 جگہوں پر بیٹھا ہے، بے شمار دوسرے ملک میں بیٹھا ہے. تو ہمیں لیکن ایک، جیسے کہ ابھی ایک پروگرام میں حصہ لینے والے صاحب نے بات کی کہ خدا کا شکر ہے کہ کوئی شخص اس میں، دونوں فریقین میں جھگڑے ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، لیکن کوئی شخص جان نہیں گئی. ابھی تک کوئی ایسی مصدقہ اطلاع نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ بھی رہا ہے تو کوئی ہمارے پاس نام نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی کنسٹیبل فوت ہوا تو کہاں ہے، وہ کس اسپتال میں لایا گیا، یا کوئی ان کا بندہ ہو. تو گنجائش موجود ہے ابھی کوئی حالات ایسے بگڑے نہیں کہ لوگوں کو ہم پرامن طریقے سے ہم انہیں قائل کر سکتے ہیں. اور اگر یہ والا دھرنا بیٹھا رہے اور ہم متبادل رستے اور لوگوں کو، ٹریولرز کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں ایکسٹرا ٹریفک پولیس کو ڈپلائے کر کے، تو خود بخود اس کا زور ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. مبشر صاحب، اب کچھ اطلاعات گو کہ آ رہی ہیں کہ شاید وزیر قانون صاحب جو ہے وہ والنٹیئر کر دیں اپنے استعفے کے لیے. مذاکرات میں پہلے بھی یہی ڈیمانڈ آتی رہی، اور آپریشن کی جو آپشن تھی وہ بھی شاید ہم ایگزاسٹ کر چکے، جس طرح طاہر عالم صاحب نے بتایا کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. مزید وہ پھیل چکا ہے، کافی زیادہ صورتحال اب کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. تو اب پھر کیا کہا جائے؟ جس طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے آل روڈز لیڈ ٹو روم، تو آل روڈز لیڈ ٹو ریزگنیشن آف دی لا منسٹر. میرے خیال میں اب لا منسٹر کے ریزگنیشن سے کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ مظاہرین کے منہ کو جو خون لگ گیا جسے ہم کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ ان کو یہ نظر آ گیا کہ انہوں نے پہلے راؤنڈ میں حکومت کو پچھاڑ دیا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ان کی ڈیمانڈ یہ آ رہی ہے کہ نہیں، اب پوری کابینہ جو ہے وہ استعفیٰ دے گی، پوری کابینہ کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. وہ جو ہے یہ بات تو اس کا مطلب ہے یہاں ختم ہو گئی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب حکومت واپس جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، اور جا کر کے کہے گی کہ جی آپ پھر بتائیں اب طریقہ، یا یہ ہے کہ آپ آئین کے تحت آپ فوج کو بلوا لیں، ان سے کروا لیں. تو یہ سارے آپشنز موجود ہیں. حکومت نے اگین بہت زیادہ بے احتیاطی دکھائی ساری صورتحال میں. لوگوں کا خیال نہیں کیا جو اسلام آباد اور راول پنڈی کے، کہ وہ کیسے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. متبادل انتظام، میرے بھائی طاہر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اگر کوئی پلاننگ کر لیتے، میرے خیال میں انہیرنٹلی سم ہاؤ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، انہیں ہر چیز سازش نظر آتی ہے. اس میں بھی وہ پہلے 10-11 روز تو حکومت نے کوئی ایکشن لیا ہی نہیں ہے، نہ مذاکرات کے لیے، نہ راستہ کھلانے کے لیے. وہ تو ہائی کورٹ نے جب اس پہ نوٹس لیا، پھر حکومت ایکٹیو ہوئی جا کے 12ویں-13ویں روز جا کے. تو جب ظاہر ہے آپ کو سازش نظر آ رہی ہو تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور کا کندھا استعمال کر لیں، آپ خود سامنے نہ آئیں. لیکن ایونچولی اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو اونرشپ لینی پڑے گی، اور یہی وہ اونرشپ ہے جو مجھے کم از کم نظر نہیں آئی. اسی وجہ سے جو ہمارے جوان پولیس والے گئے، آپ نے دیکھا بڑے ریلیکٹنٹ، اور انہوں نے پش کیا، لیکن اس کے بعد ان کے پاس کوئی کوآرڈینیٹڈ، ان کو کنٹرول روم اگر کوئی ایسا بنا ہوا تھا جو ان کو ہدایات دے رہا تھا، تو کوئی کوآرڈینیشن مجھے نظر نہیں آئی. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اچھا اگر ہم واپس جائیں گے، حالانکہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. ہم نے 80s میں 90s میں آپ پارا میں 10,000 ایسی چیزیں دیکھی ہیں. وہاں پر بھی آنسو گیس شیل چلتے تھے، لاٹھی چارج ہوتا تھا، گھروں میں گھس جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ حکومتیں جانے والی ہیں، اور جب جماعت اسلامی کرتی تھی یا دوسرا. تو میرے خیال میں آن دا بیک آف دا مائنڈ شاید حکومت کے یہ بھی ہے کہ کچھ سیاسی طور پر اس کے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی. وہ جو انہوں نے آج جس طرح ریاکٹ کیا ہے، میرے خیال میں سیاسی مشکلات تو ان کی بڑھ ہی گئی ہیں. باقی رہی صحیح کسر جو ہے وہ ٹویٹ نے بھی تھوڑی سی ان کو فکر مند کر دیا ہے کہ جناب اس کا کیا مطلب ہے، کہ ہم کیا سمجھیں کہ کھیل ختم ہونے والا ہے، یا یہ ہے کہ ہمیں خود ہی کرنا ہے، خود ہی سارا بلیم لینا ہے. اگین ریاست جو ہے
جو باہر جو پیغام جاتا ہے وہ یہ نہیں جاتا کہ یہ سویلین قیادت جو ہے نا فیل ہو گئی اور فوج کی بلے بلے ہو گئی. ایسا نہیں ہے. وہ پاکستان کو بطور ریاست دیکھتے ہیں. حافظ سعید کا جو مسئلہ ہوا ہے اور دوسرے مسئلے ہوئے ہیں, جو انٹرنیشنل ریئیکشن آ رہا ہے, ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کتنا ابھی پریشر آئے گا. اور اس طرح کی چیزیں کر کے ہم نہ صرف اپنے دشمنوں کو تو ہم دکھا ہی رہے ہیں اپنی کمزوری, ہم اپنے دوستوں جن میں چین بھی شامل ہے اور دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں کہ اگر کوئی بڑا معاشی منصوبہ لگتا ہے اور کوئی خدا نہ کرے کوئی احتجاج ہو جاتا ہے یا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو ہم کتنے اہل ہیں کہ ہم اس کو جو ہے ختم کر سکیں. ٹھیک ہے, نہ صرف ملک بھر میں مختلف شہروں میں سڑکیں بند تھیں بلکہ ٹی وی چینلز بھی بند تھے اور سوشل میڈیا پر بھی پابندی تھی. مختلف اپلیکیشنز پر, فیس بک پہ, یوٹیوب پر اور ٹویٹر پر بھی پابندی حکومت نے لگائی. یہ بندش بھی رہی. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. مشرف صاحب, جو آج ہم نے دیکھا میڈیا پر قدغن, میڈیا کو بند کر دیا گیا مختلف ہاؤسز کو اور انٹرنیٹ کی مختلف جو فیسلٹیز تھی سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر, یوٹیوب, فیس بک, تو یہ کیا اسٹریٹجی تھی؟ اس کے کیا اثرات تھے آپریشن پر جو بند کر دیا گیا؟ بوکھلاہٹ تھی حکومت کی یا پھر کیا تھا؟ یہ ایسے ہے جیسے ایک یا دو نلکوں میں سے لیڈڈ پانی نکلے, زہریلا کوئی پانی ہو, اور دنیا کے سارے نلکے بند کر دیے جائیں یہ کہہ کے کہ پانی جو ہے وہ مضر ہے صحت کے لیے. اگر ایسے شر پسند عناصر ہیں ہمارے میڈیا میں جو جھوٹ بول کے, اکسا کے, لوگوں کو پرووک کر کے, گالیاں دے کے یا گالیوں سے تھوڑا سا کم رکھ کے جو ہے گالی نما ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو حکومت پہ اور ریاست پہ پھر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کا توڑ نکالیں. اس کے کئی توڑ ہو سکتے ہیں. ایک, آپ سٹریٹ آپ جو ہے آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں, آپ رولز اور ریگولیشنز بنا سکتے ہیں, آپ پیمرا کو استعمال کر سکتے ہیں, آپ براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کو استعمال کر سکتے ہیں, آپ جو ایپٹما ہے یا جو اس طرح سیلف سنسرشپ کی مثالیں موجود ہیں ہمارے میڈیا کی ہسٹری میں. ایپٹما تو ٹیکسٹائل والا کیا ہمارے میڈیا میں سیلف سنسرشپ کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں. جب پنڈی میں جب آپ کو یاد ہے 2013 میں, نہیں لیکن میں اس کو سیلف سنسرشپ نہیں کہوں گا, آپریشن سے پہلے گورنمنٹ میڈیا ہاؤسز کو اعتماد میں لے, جو آپ بات بالکل ایگزیکٹلی نہیں. اور اس میں دیکھیے کسی پاکستانی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ذمہ دارانہ جو ہے گفت و شنید کریں, وہ اپنے اداروں کو, بالکل نجی ادارہ ہے ڈان, لیکن ڈان کے جو اونرز ہیں اور ڈان میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سب پاکستانی ہیں. تو یہ جو ہم نے سما بنا لیا کہ جی یہ والا چینل اس کا ہے اور یہ والا چینل اس کا ہے, بھائی آپ سب میرے ہو, میں پاکستانی ہوں, آپ میرے ہو, رائٹ. تو یہ والی جو ایک مینٹالٹی ہے یہ کہاں ہے, یہ کون لے کے آئے گا؟ یہ جو دیکھنے والے ہیں وہ تو نہیں, عام لوگ میرے جیسے یا آپ کے جیسے نہیں لا سکتے نا. یہ ذمہ داری ہے لیڈروں کی. لیکن میں بار بار اس پہ کیوں آ رہا ہوں, یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے. مبشر زیدی صاحب نے بالکل وجہ فرمایا اور انہوں نے بڑا ہلکا پھلکا بتایا. اس وقت پاکستان کے اوپر بڑی نظریں جو ہے نا بہت شارپلی فوکس ہوئی ہوئی ہیں, اور زیادہ تر فوکس جو ہے وہ دشمنوں کا ہے. آپ نے دشمنوں کا احسن اقبال صاحب نے کچھ کہا بھی ہے دھرنے والوں سے متعلق کہ ان کا کوئی انڈیا سے کوئی رابطہ ہے, غالباً اس کی تحقیقات کریں گے. وہ ہے یا نہیں, لیکن یہ ہمیں ضرور پتا ہے کہ کلبھوشن یادو کو فار ایگزامپل چھڑانے کے لیے جو حرکتیں اس وقت ہندوستان کر رہا ہے, کئی ایسی یورپ میں جو ہے دارالخلافیں ہیں جہاں پہ ہندوستان ان کے ججز کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے ان کی ریاستوں کے تھرو. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی ہی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دو ایکول فریقین ہیں اور یہ وائلنس نہیں ہونی چاہیے. مین وائل اس لمحے پہ جب یہ بات کی جا رہی ہے تو اسٹیٹ کے خلاف وائلنس جو ہے وہ آن گوئنگ ہے. یہ اس طرح ریاستیں نہیں چلتی, اور اس طرح آپ جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طرح سے ہم بنے, ہم اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پر منظم ہے سوسائٹی اپنے لیڈر کے پیچھے, اپنے فوج کے پیچھے. وہاں پر کوئی کنسپریسی نہیں ہو رہی. وہاں پہ جب دھرنے ہوتے ہیں تو وہ اتنی دیر نہیں لگاتے ختم ہونے میں جتنا یہاں لگتے ہیں. کوئی مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اپنے دشمن کا جب تک ہم اپنا تعین نہ کریں کہ ہم ایکچولی ہم ہیں کہاں, ہم ہیں کون, اور ہم نے کس سے لڑائی کرنی ہے. ہم تو اپنے سے لڑائی کرنے پہ جو ہے لگے ہوئے ہیں. مبشر صاحب, آج ہم نے دیکھا جس طرح سے چینلز بند کر دیے گئے, ایک الگ مثال تھی پاکستان کی میڈیا کی تاریخ میں. وہ چینلز کچھ ہم نے دیکھے ایسے بھی تھے جو کہ دھرنے والوں کے نیریٹو کو ٹو کر رہے تھے, اسے پروموٹ کر رہے تھے, انہیں بند نہیں کیا گیا
سارے میڈیا کو بند کر دیا گیا اور ہم نے دیکھا اس میں کچھ جرنلسٹ ہیں زخمی بھی ہوئے دونوں طرف سے اور سما کی DSLG بھی جلا دی گئی. تو میڈیا کیوں نشانہ بنا ساری صورتحال کا؟ دیکھیے پھر وہی بات کروں گا, جب حکومت کلیئر ہی نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے, جب آپریشن کا باضابطہ اعلان ہی نہیں ہوا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں, تو یہ بھی نہیں ہوا جیسے آپ نے خود کہا کہ بھئی کیا ہوتا. پیمرا کے سربراہ جو ابصار عالم وہ خود صحافی ہیں, انہیں بھی پتہ ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے. کتنے چینلز ہیں, آپ نے 25-30 ڈائریکٹر نیوز کو فون کرنا تھا, ان سے بات کرنی تھی کہ جناب ہمیں سیکیورٹی آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو پلیز آپ جو ہے احتیاط کیجئے. جیسے آپ نے کہا سیلف سینسرشپ نہیں ہوتی, وہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہوتی ہے. ایک ریاست اگر کسی جو ہے گروپ کے خلاف آپریشن کرنے جا رہی ہے تو آپ کو خود محتاط ہو جانا چاہیے. لیکن صبح جو میں نے دیکھا, معاف کیجیے گا, وہ ایک لائیو کمنٹری تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ہاکی میچ ہے یا کرکٹ میچ چل رہا ہے کہ بال ٹو بال جو ہے کمنٹری چلی ہے. تو میڈیا کا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا میں جب ممبئی اٹیکس ہوئے تھے تب بھی یہی ہوا تھا. اس کے بعد وہاں پر صحافیوں نے مل کر ایک کوڈ آف کنڈکٹ دوبارہ بنایا تھا. ہمارے ہاں کچھ چینل, جیسے مشرف نے کہا, سب چینلز نے نہیں, 2-3 چینلز تھے جو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے تھے جو پروٹیسٹرز کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اس سے ہوا یہ کہ ایک بہت کنفیوژن پھیل گئی اور جو لوگ تھے گھروں میں ادھر ادھر وہ بھی باہر نکلنا شروع ہو گئے. تو جب یہ مناظر بار بار آپ لائیو دکھائیں گے, آپ اس میں ڈرون بھی اڑائیں گے, آپ اس میں یہ مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں دوسرا مجھے کوئی ملک, اگر آپ لوگ بتا سکتے ہیں تو شاید میری معلومات میں اضافہ ہوگا, پاکستان کے علاوہ یہ تو یوگینڈا میں بھی نہیں ہوتا, شاید صومالیہ میں بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کی جو ہے کوریج. اور اس پہ میں نے صبح ٹویٹ بھی کی تھی کہ بھائی یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ حکومت یا پیمرا کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی. دیکھیے جب نیشنل سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں, جب آپریشن کے ہوتے ہیں, تو حکومت میڈیا کے ساتھ بیٹھتی ہے, ایک لائحہ عمل طے کرتی ہے, اور میڈیا نے ہمیشہ کوآپریٹ بھی کیا ہے. بالکل ہمیشہ کیا ہے. تو اس دفعہ انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے؟ صحیح. ایک بریکنگ نیوز بھی ہے کہ اسلام آباد میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے, وزارت داخلہ نے منظوری دے دی ہے. غیر معینہ مدت تک تا حکم ثانی فوج اسلام آباد میں ڈپلائڈ رہے گی. تاران صاحب کتنی یہ بڑی 111 بریگیڈ, بالکل کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ, کتنا زیادہ اب صورتحال اس میں بہتر ہونے کی امید ہے فوج کے آنے سے؟ میں دیکھیں فوج سینسٹیو بلڈنگز کی حفاظت کر لے گی. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ فوج نے اس طرح سے پروٹیسٹرز کے ساتھ لڑی ہو, مقابلہ کیا. 2014 میں بھی غالباً جو اہم امارات تھی وہاں پہ بلڈنگ تھی, وہاں پہ فوج ڈپلائڈ تھی, پارلیمنٹ میں ڈپلائڈ تھی, لیکن پھر بھی رینجرز ہے وہ بھی وائڈ کرتی ہے کہ پروٹیسٹرز کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کلیش نہ ہو. یہ جو بھی کرنا ہوتا ہے یہ پولیس نے ہی کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو FC ہے اس کو آپ یہ فرنٹیئر کور نہ سمجھیں, یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے جو جس کے آفیسرز بھی پولیس والے ہی ہوتے ہیں. تو پولیس نے ہی یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. پولیس کو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے. پولیس کو باقاعدہ طور پر مثلا 2014 کے دھرنے میں میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم جو تھے, انہوں نے اس چیز کو اچھی طرح پہچان لیا تھا کہ پولیس اگر ہم نے اسلام آباد کو آئندہ کے لیے محفوظ کرنا ہے تو ہمیں ایک الگ سے اینٹی رائٹ فورس بنانی ہوگی. انہوں نے میرے سامنے انسٹرکشنز دی تھی کہ ایک ایسی فورس کے بجائے اس کے کہ ہم صوبوں سے لائیں فورس, ہمارے پاس ایک ایسی ٹرینڈ فورس ہو جو کوئی اور کام نہ کرے. صوبے ہم سے اگر انہیں ضرورت پڑے تو وہ منگائیں تاکہ آئندہ اگر کوئی یلغار ہو اس کو وہ روک سکے. تو ہمیں ایک اچھی ٹرینڈ اینٹی رائٹ فورس بنانی ہوگی جس کا مس یوز نہ ہو, جو فورس پولیٹکس سے علیحدہ ہو, کوئی اس پر سیاسی پریشر نہ ہو. ایسی پولیس جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام کر سکتی ہے, جو باقاعدہ ایک پروفیشنل پولیس ہو. اور ہمیں شاید فوج کی ضرورت نہ پڑے. یہ تمام ایشوز جو ہیں سامنے ہیں, اگر ہم خود ایک مضبوط اور منظم فورس ہوگی تو میرا خیال ہے کہ جو ضرورت نہیں پڑے گی بار بار جو ہر جب بھی کوئی آتا ہے وہ کامیاب رہے گی. صحیح. ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتے ہیں حکومت نے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا ہے اسلام آباد میں, اور جس طرح سے بتایا طاہر عالم صاحب نے کہ
اہم بلڈنگز ہیں ان کی سیکیورٹی تو فوج دیکھے گی، لیکن اوورآل اس سچویشن کو کنفرنٹ شاید یہاں کی پولیس کو ہی کرنا پڑے، سول جو ہماری فورسز ہیں ان کو ہی کرنا پڑے۔ مشرف سعیدی صاحب، فوج ڈپلوائے کر دی گئی ہے، کوئی ہفتے کا سچویشن میں کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، یا پھر جس طرح سے طاہر عالم صاحب نے مینشن کیا کہ وہ تو صرف امپورٹنٹ بلڈنگز ہیں، جو سینسٹیو بلڈنگز ہیں ان کی سیکیورٹی دیکھے گی، یہ تو پولیس کو ہی کرنا ہے؟ بالکل صحیح کہہ دیکھیے، رہے ہیں پولیس کو ہی کرنا ہے، شاید درست ہو، لیکن پولیس جو ہے یا فوج اس معاشرے سے ہم سے الگ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ مبشر صاحب، آپریشن ناکام ہو گیا، مذاکرات ناکام ہو گئے، فوج آ گئی ہے اسلام آباد، فوج طلب کر لی گئی ہے، اب کس طرح جاتی دیکھ رہے صورتحال؟ نہیں جاتے دیکھ رہے سمر، کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف صورتحال جائے گی، اور کسی طرف بھی صورتحال نہیں جاتی۔ ہمارے ملک میں جس قدر نازک موڑ آتے ہیں ہر روز، تو میرے خیال میں ہم گول گول گھومتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور موڑ آ جاتا ہے۔ جیسے مشرف نے کہا کہ جب تک ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوگی ریاست کی طرف سے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کی، اور سب ادارے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بہت جو ہے اچھا حل، افہام و تفہیم سے بھی تو چیزیں حل ہو سکتی ہیں نا۔ مشرف سعیدی صاحب، اب ریٹ کون اسٹیبلش کرے گا؟ اسٹیٹ تو ناکام ہو گئی، کیا فوج کرے گی؟ نہیں، ابھی اسٹیٹ، جیسے طاہر عالم صاحب نے کہا کہ الحمدللہ اپ ٹو ناؤ لاس آف لائف نہیں ہوا، کوئی کسی کی جان نہیں گئی، یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ یہ ملک کون چلا رہا ہے، تو ہمیں اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ بولنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کی جن کی یہ ذمہ داری ہے، جن کو اس ملک کی عوام نے یا تو ٹیکس کے پیسوں سے یا اپنے ووٹ کے ذریعے یہ ذمہ داری تھمائی ہے، اور اتنا پیار اور اتنا کانفیڈنس، اتنا اعتماد جو ہے ان کے ہاتھوں میں، ان کی انگلیوں میں، ان کے موبائل فونوں پہ ان کو یہ پاور دی ہے کہ وہ ایک اتنا بڑا اور ایک اتنا باوقار ملک، جس کی بنیاد جو ہے وہ اسی ناموس سے منسلک ہے جس پہ ڈیبیٹ ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کا۔ ناظرین، اسلام آباد میں فوج تو طلب کر لی حکومت نے، لیکن اسلام آباد کے شہری اور پنڈی کے شہری اور پورے ملک کے شہری جن کا وفاقی دارالحکومت سے ہر ایک کا تعلق ہے، سب ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ 20 روز سے جو حالات سٹینڈ سٹل دکھائی دے رہے ہیں، وہ اب صورتحال ختم ہونی چاہیے وفاقی دارالحکومت میں، اور پنڈی میں صورتحال معمول کے مطابق بحال ہونی چاہیے۔ آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔